ہم سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر رضا طالب قرآن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آقا نے فرمایا سن لو، باپ وہ ہے جس کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا کو رکھا ہے۔ اگر باپ ناراض ہے سمجھ لو اللہ تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہے، اگر باپ راضی ہے سمجھ لو اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ فرمایا باپ راضی ہو گیا سمجھ لو تمہارا اللہ بھی راضی ہو گیا ہے۔ اور آقا نے فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اے میرے مولا، اے میرے محبوب نبی، آپ بتائیں وہ کون سے بندے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ فرمایا پہلا وہ مسافر ہے جس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، دوسرا وہ مظلوم ہے جس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، فرمایا تیسرا وہ باپ ہے جس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ فرمایا جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے گا۔ پھر مجھے کہنے دو نا لکھ کروڑا ویکھ عطاواں باپ دیاں بھول نہیں سکتے یار عطاواں باپ دیاں۔ بولو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ کیا کون باپ ہے؟ فرمایا لکھ کروڑا ویکھ عطاواں باپ دیاں بھول نہیں سکتے یار وفاواں باپ دیاں۔ جو کچھ منگیا جو کچھ منگیا ہنس کے سب کچھ وار دیتا، جو کچھ منگیا ہنس کے سب کچھ وار دیتا۔ کدرے لب سنے یار سخاواں باپ دیاں بھول نہیں سکتے یار وفاواں باپ دیاں۔ یہ باپ کی عظمت ہے۔ اور کون ماں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ جب ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرے گی اللہ قبول فرما لے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا لوگوں ماں کی شان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سنو ماں کی شان، حضور فرما رہے ہیں امام الانبیاء، فرمایا اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دے دیتی، میری ماں مجھے کہتی یا محمد، اے محمد آؤ میری بات سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اگر نماز پڑھتے ہوئے میری ماں مجھے پکارتی، فرمایا لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے میں نماز توڑ دیتا اور اپنی ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ اور ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے اگر کوئی نفلی نماز پڑھ رہا ہو، ماں باپ آواز دیں، بندہ نفلی نماز توڑ کے جا سکتا ہے۔ نفلی نماز بندہ پڑھ رہا ہے، ماں باپ بلائیں، بندہ نفلی نماز توڑ کر ماں باپ کی خدمت میں جانے کا حکم ہے۔ خود سوچو جن کی آواز پر نماز توڑی جا سکتی ہے ان ماں باپ کی شانوں کا کیا عالم ہوگا۔ آج ہم ماں باپ کی بات کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جورانہ پر گوشت تقسیم فرما رہے تھے، اسی دوران میرے آقا نے کیا دیکھا؟
ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے. وہ بوڑھی عورت میرے نبی نے آتی ہوئی دیکھی. میرے آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, اور میرے آقا نے وہ مزمل والی چادر, وہ کالی کملی زمین پر بچھا دی. وہ چادر بچھا دی جس کی قسمیں میرا رب بھی اٹھاتا ہے. وہ مزمل کی پاک چادر میرے آقا نے زمین پر بچھا دی. وہ بوڑھی عورت آئی, میرے آقا نے اسے اس چادر پہ تعظیم کے ساتھ بٹھا دیا. کافی دیر میرے آقا کے ساتھ گفتگو کرتی رہی, اس کے بعد چلی گئی. میرے آقا کے صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, یہ کون تھی جس کی آپ نے اتنی محبت کے ساتھ آپ پیش آئے ہیں؟ میرے آقا کا جواب سنو, تڑپ جاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا, لوگو, یہ میری سگی ماں نہیں تھی, فرمایا بلکہ میری یہ وہ ماں تھی جس نے مجھے بچپن میں پالا ہے. اس ماں کا نام حلیمہ سعدیہ ہے. ہے. اگر یہ ماں جو بچپن میں پالنے والی اس کا مقام یہ ہے تو میرے نبی کی حقیقی ماں کی شان کیا ہوگی؟ ماں کی تعظیم اور ادب کر کے میرے نبی نے درس دے دیا ماں کا مقام کیا ہے. اسی لیے میں ہر جگہ یہ صدا بلند کرتا ہوں, عظمتاں کی سونا ماں دیاں. ساروں کی آواز آئے گی, میں دعا دے رہا ہوں مولا جو اس صدا میں شامل ہو جائے, اگر ماں زندہ ہے اللہ سلامتی والی زندگی, صحت والی زندگی عطا فرمائے. اگر اس کی ماں دنیا سے چلی گئی اللہ آج کی اس محفل کا صدقہ بخشش فرما دے. جناب احسن افتخار صاحب اور ناباب کی والدہ کی اللہ اس صدا کا صدقہ بخشش اور مغفرت فرما دے. ذرا آواز آ جائے, عظمتاں کی سناواں. ماشاءاللہ, اور آواز آئے, عظمتاں کی سناواں. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. اتارے دیں دیا نے دعاواں ماں دیاں. تارے دیں دیا نے دعاواں ماں دیاں. رو پے پیارے محمد مصطفیٰ, رو پے پیارے محمد مصطفیٰ. او یاد جد آیاں وفا ماں دیاں. یاد جد آیاں وفا ماں دیاں. لال پیارا, لال پیارا جد تک گھر نہیں آوندا, او رین بوہے تے نگاواں